السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جی وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 12 اور 13 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں نے ذکر کیا کہ ان آیت مبارکہ کے بارے میں عمومی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد ان آیت کا نزول ہوا، اور عام طور پر اس سورۃ آل عمران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ احد میں کے بعد سن 3 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن یہ جو حصہ ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، کیونکہ یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو باتیں، تو اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، واللہ عالم۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے، یعنی اب مخاطب اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، قل للذین، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں یا کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، ستغلبون وتحشرون، کہ تم سب کے سب ستغلبون، مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون، اور اللہ تمہیں جمع کرے گا الی جہنم، گھیر کر جہنم کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس میں شکست بھی ہوگی اور تمہیں اللہ جہنم کی طرف گھیر کر لے آئے گا۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم واقعتاً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اتراتے ہیں لوگ، یہ جو کفار مکہ یا قریش مکہ، کہ ہم مال و اولاد میں ان سے بڑھ کر ہیں، عزت جاہ و جلال میں ان سے بڑھ کر ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ شکست بھی کھائیں گے اور یہ جہنم رسید بھی ہوں گے۔ قد کان لکم آیہ، ان کے لیے تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے سامنے ایک نشانی آ چکی، فی فئتین التقطا، ان 2 گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، یعنی 2 گروہ آپس میں لڑے ہیں حال ہی میں، اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آ چکا۔ یعنی جو بدر کی جنگ تھی، ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے یہ نشانی ہے کہ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے تقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، واخری کافر، اور دوسرا کافر تھا، دوسرا اللہ کا انکار کرنے والا، ایک اللہ کے حکم کی تائید میں، نصرت میں وہ لڑ رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو اللہ کے حکم کا انکار کر رہے تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ یعنی یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی بات ہے، اس کے ہر 2 طرح سے اس کے معنی کیے جاتے ہیں، کہ ایک یہ کہ مسلمانوں کو کھلم کھلا یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے مقابلے میں ہم سے دگنی طاقت میں ہے، دگنی فوج ہے، جبکہ وہ تگنی تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ یعنی اس کو ہم متشابہت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہی یہ ہماری فیور میں، کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا لیکن وہ زیادہ تھے کہ یہ دگنے ہی ہیں، یا کفار کو یہ نظر آ رہا تھا یہ ہمارے سے دگنے، حالانکہ وہ اس سے 1/3 بھی نہیں تھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کو محسوس ہوا ہوگا، یہ کفار کو سرزنش ہے کہ تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ایک گروہ کی تو اللہ نے تائید کی کہ یہ اللہ کی راہ میں، اور دوسرا اللہ جو وہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے تعداد میں کمی ہونا، اسباب میں کمی ہونا، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے کہ تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آگے فرمایا دی دیا ان فی ذالک، یقیناً یہ ہے لعبرۃ، یہ ایک عبرت ہے لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھلی، اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہیں نا، اگر تمہاری عقل ماری نہیں گئی تو یقیناً یہ عبرت کا مقام ہے کہ چند سو لوگوں نے، 313 لوگوں نے 1000 یا اس سے بھی بڑے لشکر کو شکست دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نہ کہ مال اور اسباب سے۔ نہتے مسلمان نہ پوری تلواریں، نہ نیزے، نہ جنگی ساز و سامان، چند تلواریں، چھڑیاں، کھجور کی چھڑیاں توڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تھمائیں، اور وہ چھڑیاں تلوار کا سا کام کر رہی تھی۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ یہاں اس کا تذکرہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری آنکھیں تھیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے تھے، کہ ان کو وہ یعنی کفار مسلمانوں کو دگنا نظر آ رہے تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی کہ چند نہتے لوگوں نے جو کہ میرے اوپر ایمان رکھتے تھے، جو حق پر تھے، ایک بہت بڑی طاقت جس پہ جو اسلحے سے لیس تھی، طاقت تھی ان کے پاس، ان کو شکست دے دی، اور بہت بڑے بڑے جنگ بدر میں کفار کے جو سردار ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فتح اور ناکامی یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اپنی ظاہری قوت پر اعتراض نہیں ہے، ظاہری طاقت یا کثرت پر تمہیں اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا وہ کامیاب اور کامران رہے۔ اور جنگ احد میں دیکھ لیجئے کہ کچھ تھوڑا یہ جب ہوئی تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا تھا، اس وقت لوگ تھے، اور اگلی جنگوں میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ذہن میں نہیں لانا کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر کفار کو شکست دے رہے ہیں، بلکہ دل میں یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد و نصرت سے فتح یاب ہو رہے ہیں۔ اور کفار کے لیے یہ وارننگ ہے کہ خبردار اگر تم اللہ کے حکم کا انکار کرو گے، اللہ کے حکم عدولی کرو گے، تو پھر تمہیں شکست جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوگی۔ تم چاہے بظاہر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جو ہے وہ غالب رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں گھیر کر جنت میں بھی پھینکوں گا، اور تم اسے، اگر تمہیں عقل ہے تو اس پہ سبق سیکھو، یعنی تمہاری آنکھوں نے یہ چیز دیکھی ہے، اگر تمہیں عقل ہے تو اس سے سبق سیکھو۔ اور فرمایا سبق صرف وہی سیکھتے ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، جس میں شعور ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، انکساری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں چلنا آسان کر دے، ہمارے لیے آسان بنا دے اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم جو ہمارے اندر برائیاں آ چکی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔